کلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بڑا فضل کیا کہ ہمیں اپنا دین اسلام عطا فرمایا اور ہمیں ملت ابراہیمی میں پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو سارے مذاہب والے جن کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ان سے رشتہ ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، اور مسلمان تو ظاہر ہے ہر نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر کرتا ہی ہے، پھر ہی ہماری نماز کا عمل ہوتی ہے۔ جب تک ہم ان پہ درود نہ بھیج لیں نماز کا عمل نہیں ہوتی۔ تو ہوا یہ کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اب ان سے یہ قصور ہوا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا انہوں نے ایز اے نبی، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اس لیے وہ بھی نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بارہا کیا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑے امتحان لیے، بڑے ہی ٹیسٹ لیے، اور انہوں نے سارے ہی ٹیسٹ پاس کر لیے۔ وہ کہتے ہیں نا 100/100 نمبر لے لیے، پورے 100/100۔ اب جب کوئی 100/100 نمبر لے لیتا ہے تو اس کو پھر سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، اس کو میڈل دیے جاتے ہیں، اس کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے سارے ٹیسٹ جب انہوں نے مکمل پاس کر لیے تو میں نے کیا کیا، میں نے ان کو ساری انسانیت کا امام بنا دیا، ساری انسانیت کا گائیڈ بنا دیا کہ سارے مذاہب والے ان کا احترام کرتے ہیں۔ عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہے ہی ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ تو امت کو یہ ابراہیمی جو کہانیاں اس لیے سنائی جا رہی ہیں قرآن پاک کے اندر، بڑی تفصیل سے اللہ نے واقعات ان کے بتائے ہیں، بڑی تفصیل سے واقعات بتائے ہیں۔ اور آج کل یہ مہینہ بھی ذوالحج کا ہے، اور یہ جتنا حج کے ارکان ہیں یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی وہ ساری سنتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اب وہ جو صفا مروہ پہ صحیح ہو رہی ہے، اور وہ جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، یہ ساری کن کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہیں۔ آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پہ بھی دھیان کسی اور طرف نہیں گیا۔ یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر حال میں، ہر موقع پہ، ہر تکلیف میں دھیان کس طرف جائے؟ اللہ کی طرف جائے، کہ میری تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ ابراہیم نے علیہ السلام نے عملی طور پہ یہ کر کے دکھا دیا کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی مدد کریں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اور وہ دن ان کی زندگی کے بہترین دن تھے، وہ 40 دن جو لگے ان کے وہاں پہ۔ اب جب یہ ابراہیم علیہ السلام یہ آگ والا واقعہ ہوا تو پھر آپ مصر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ بھی تھیں۔ تو مصر کے بادشاہ وہ یہ کرتا تھا، جو بھی باہر سے آتا تھا اس کی عورت کو ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا اپنے کمرے میں۔ تو جب حضرت سارہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ اس کا سوکھ جاتا، جب پیچھے کرتا خشک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے، ڈر گیا۔ تو اس نے پھر اپنی ایک صاحبزادی حضرت ہاجرہ، وہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ تو یہ ان کو لے کے چلے گئے فلسطین، اور فلسطین وہاں پہ رہنے لگ پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام دیے۔ اب یہ 65 سال 66 سال کی دعا کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دیے، اور یہ دعا مانگتے رہتے، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد دینا تو نیک دینا۔
اور مانگنے یہ چاہیے اولاد نیک، بے شک دنیاوی اعتبار سے جہاں مرضی پہنچ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہونا نیک چاہیے۔ وہ بعض بندے کہتے ہیں جی دعا کرو بچہ میرا حافظ بن جائے، تو وہ علماء کہتے ہیں یہ کو میرا بچہ نیک بن جائے، ٹھیک ہے حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بن جائے، بہت بڑا سائنسدان بن جائے، لیکن نیک ہونا چاہیے۔ نیک ہوگا تو اللہ کے کاغذوں میں اس کی ویلیو ہے، اور اللہ کے کاغذوں میں ان والدین کی بھی ویلیو ہے، ورنہ کروڑوں پتی بھی ہوا، دین اس نے نہ سیکھا، نیکی اس کے اندر نہ آئی، تو یہی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام دی، اب آپ اندازہ لگائیں 84 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہے، اور خوابیں آنا شروع ہو گئی، اور پھر یہ ان کا آپس میں حضرت سارہ کا بھی اب منشا یہی تھا کہ یہ اب بیٹا ہو گیا، اب ان سے بیٹا نہیں ہوا تو کہ یہ میری نظروں سے اوجھلی ہو جائے کہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی پھر آرڈر کیا کہ آپ ان کو لے جائیں۔ جبرائیل